والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم تمام مرد اور خواتین یہاں اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جو عنوان جو ٹاپک ہم نے پچھلی مرتبہ شروع کیا تھا کہ آزمائش میں گرفتار ہونے والے لوگ کون ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت ٹیسٹ کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے، اور آزمائش کے پیچھے کیا وجہ اور اللہ رب العزت کی کیا حکمت ہوتی ہے۔ جو ہم کہیں گے اس کا کنکلوژن تھا ہمارے لاسٹ خطبے کا، وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اور آزمانے کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کم وقت میں ان سے زیادہ اعمال کروانا چاہتا ہے، چونکہ انسان نیکیاں اور عبادت کر کے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا، جبکہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس کو آزمائش میں بھی ڈال دیا جائے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب کسی کو آزماتا ہے، چاہے وہ فرد ہو چاہے قوم ہو، اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر ہم نے جو چیز دیکھی تھی کہ آزمائش اور عذاب میں فرق یہ ہے کہ دین پر چلنے کی وجہ سے، اچھائی کا حکم دینے کی وجہ سے، اسلام پر چلنے کی وجہ سے، حق کی بات کرنے کی وجہ سے جو تکلیف، دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں آتی وہ آزمائش ہوتی ہے، اور جو دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں تکلیفیں، دکھ، بیماریاں، آزمائش، پریشان آتی ہے، عذاب ہوتا ہے ادھر کی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان عذاب میں مبتلا ہو اور یہ گمان کر رہا ہوں کہ میں صبر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم پہلے جان لیں کہ ہم کس دور سے، کس فیز سے گزر رہے ہیں۔ بہرحال پھر ہم نے یہ دیکھا تھا آخری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے انبیاءوں کو آزمایا، اور اس شدید درجے تک، اس لیول تک وہ آزمائے گئے کہ وہ پکار اٹھے کہ اب اللہ کی مدد کب آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا اور فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی، یاد رکھیے۔ لیکن اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سنت ہے جس طریقے سے وہ لوگوں کو آزماتا اور ٹیسٹ کرتا ہے۔ بہرحال تو ہم نے یہ دیکھا تھا، اور کچھ انبیاءوں کے ہم نے مثالیں بھی دیکھی تھی، اور کچھ حالات پر ہم نے تبصرہ بھی کیا تھا۔ اب آئیے آزمائش سے جو لوگ گزر رہے ہیں، آزمائش میں جو مبتلا ہے، وہ لوگ کیا کریں، یا ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کریں۔ اب یہ بات دونوں کے لیے ہے، یا تو وہ آدمی خود آزمائش سے گزر رہا ہے، یا وہ جو آزمائش سے گزر رہا ہے آپ اس سے اتنے قریب ہے کہ وہ آزمائش کا اثر آپ پر بھی آ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اولاد کا بیمار ہو جانا، اس کے لیے تو آزمائش ہے، لیکن والدین کے لیے بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بیماری مبتلا نہیں ہے، لیکن وہ ایسے آزمائش سے پڑھ سکتے کہ ایموشنل ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، والدین تو ان کو فائنینشیل ایشوز نہیں ہے، لیکن ایموشنل تو تکلیف ہو رہی ہے نا، ایک بچہ بیمار ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایموشنل بھی پریشان ہے، فائنینشیل بھی پریشان ہے، کبھی ہیلپ نہیں ہے، اویلیبلٹی نہیں ہے دواخانوں، کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کئی لوگ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، سارے لوگ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، بچوں کے نکاح نہیں ہونے سے، نکاح ہو کر مسائل ہونے سے، بیمار ہونے سے، تو یہ اس کے لیے بھی ہے جو گزر رہا ہے، اور اس کے لیے بھی جو اس کے اطراف میں ہے، جو اس کو اثر کو محسوس کرتا ہے، یا ڈائریکٹ اس کا بھی ریلیشن شپ ہے اس تکلیف سے، وہ بھی گزرتا ہے۔ تو دونوں کے لیے پوائنٹ سیم ہے کہ اب آزمائش سے گزر رہے ہیں تو کیا کرے، یا کوئی گزر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں تو میں کیا کروں، وہ بھی اس کے اندر باتیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی، اور یہ اہم چیزیں یاد رکھیں۔ تو آئیے پہلی چیز، اگر کوئی انسان آزمائش سے گزر رہا ہے، وہ ٹیسٹ سے گزر رہا ہے، اور آزمائش کیا ہوتی ہے تفصیلات ہم رکھ چکے ہیں، اس لیے اب اس کے ڈیٹیلز میں ہم نہیں جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ ٹیسٹ سے گزر رہا ہے تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیں جو اس کو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ والوں کو کرنا ہے، یا اس کو تلقین کرنا ہے، اس کے ساتھ والوں نے یہ کرنا ہے، وہ ہے صبر۔ چونکہ جب آزمائش آتی ہے، ٹیسٹ آتا ہے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور یقیناً یہ مختلف درجات میں جب آزمائشیں ہوتی ہے، مختلف طریقے سے انسان ٹیسٹ ہوتا ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کو وہاں صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کی تلقین اس آدمی کو کی جائے جو آزمائش سے گزر رہا ہے، صبر کی تلقین اس کے اطراف کے لوگوں کو کی جائے، اور صبر کے تعلق سے لوگوں کو بتایا جائے، یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور صبر بڑی اہم، جس کو کہتے ہیں ایک صفت ہے، جو ایک مومن، جس کو مومن کہیں گے، ایک مومنانہ ایسی صفت ہے کہ اس کے بغیر کسی مومن کا تصور نہیں، یاد رکھیے۔ علماء لکھتے ہیں دو صفتیں ایسی ہیں، اتنی اہم ہے اپنے آپ میں، کہ اگر یوں کہا جائے کہ اسلام ایک پرندہ ہے اور اس کے دو پر ہیں، تو دو پر کون سے؟ وہ لکھتے ہیں ایک صبر اور ایک شکر۔ یہ دو صفتیں اتنی امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس ایک مومن کے کہ اس کے بغیر ایک مومن کا تصور نہیں ہے، ایک صبر اور شکر۔ اور دونوں کی خصوصیت یہ ہے، ایک ہوتا ہے تو دوسرا ہوتا ہے، اور ایک چلا جاتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ صبر ہے تو شکر بھی آتا ہے، شکر ہے تو صبر بھی ہوتا ہے، ایک نکل جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے، صبر نکل گیا شکر چلا گیا، شکر نکل گیا صبر بھی نکل جاتا ہے۔ تو یہ دو بڑی اہم صفت ہے، صبر ہر حال میں، شکر ہر حال میں۔ تو بہرحال صبر والی صفت یاد رکھیں، صبر کو یاد رکھیے، ہم کو اللہ رب العزت نے مانگنا نہیں ہے، چونکہ اگر ہم صبر کو مانگیں گے تو ہم آزمائش کو مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، لیکن جب حالت آ جائے تو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اس حالت سے مجھے گزار دے، اور اس کے گزرنے کے لیے جو صبر چاہیے اس کی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ تو ہم خود صبر کریں، اگر ہم آزمائش سے، بیماری سے، دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے،
جان و مال کا خطرہ ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہے، مطلب این نمبر آف ایشوز ایک انسان کے لائف میں ہو سکتے ہیں، ہزار قسم کی مصیبتوں سے ایک انسان گزر سکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم کو صبر کرنا ہے، یاد رکھیں، اور اس کے اطراف والے بھی کیا کریں، اس کو صبر کی تلقین کریں۔ یا اگر میں ہوں تھرڈ پرسن تو میرا بھی کام ہے اس کو صبر کی تلقین کروں، اور اس کے اطراف والوں کو بھی صبر کی تلقین کروں، چونکہ اس سے ایک ماحول بنتا ہے، یاد رکھیں۔ اور صبر یاد رکھیں، اس کے لیے ہم واقعات کو یاد کر سکتے ہیں، الگ الگ تکلیفیں، الگ الگ واقعات موجود ہیں جس کو پڑھ کر ہمیں صبر آتا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھار ایک انسانی ہیومن ٹینڈنسی، ایک فطرت ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر سیکھتا بھی ہے، تو اگر ہم اس کو اس سے بڑے صبر کا واقعہ سنا دے تو اس کو چھوٹے پہ صبر آ جاتا ہے۔ ایک دم نیچرل چیز ہے، یاد رکھیں، جیسا کوئی کہے کہ فلاں آدمی بیمار ہے اور بیماری سے وہ مایوس ہو چکا ہے، تو دوسرا آدمی کہتا ہے فلاں کو تو کینسر ہے، پھر بھی دیکھو کتنا حشاش اور بشاش جی رہا ہے زندگی، اس کو تو بتا دیا گیا 1 سال میں اس کی موت آ جائیں گی، پھر بھی دیکھو خوش ہے، تو آدمی کو اس سے تھوڑا مضبوطی آتی ہے، اچھا لوگ ایسے بھی دنیا سے گزر رہے ہیں، آپ اتنے سے مصیبت تو پریشان ہیں، اس کو دیکھو۔ تو کبھی کبھار صبر کے ایگزامپلز دیکھنے سے ہم میں صبر آتا ہے۔ تو ہم انبیاءوں کے واقعات میں، بیماری ہے تو ایوب علیہ السلام کو لے لے، مصیبت اور دکھ ہے اولاد یا رشتہ دار کے گمنے سے تو یعقوب علیہ السلام کو لے لے، بیجا جیل میں ڈال دیے گئے تو یوسف علیہ السلام کو لے لے، ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہر واقعہ، بیماری سے لے کر، دکھ سے لے کر، تکلیف سے لے کر، بچیوں کے طلاق سے لے کر، کیا کیا نہیں ہو، بائیکاٹ سے لے کر، ہجرت سے لے کر، ستائے جانے سے لے کر، مارے جانے سے لے کر، کیا مطلب ساری چیزیں مل جائیں گی آپ۔ تو سائیکلوجیکل جو فزیکل چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اور کبھی سائیکلوجیکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا بھی شادی ہوئی تھی لیکن ابھی ودائیگی نہیں ہوئی تھی، ابو لہب کے 2 بیٹوں سے نکاح ہوا تھا، ودائیگی نہیں ہوئی تھی، دونوں نے طلاق دے دی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا کھل کر دعویٰ کر دیا۔ ابو لہب نے کہا کہ میں تکلیف دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اب ایک انسان کتنے ایموشنل ڈیمیج ہوتا ہے اس کو جب اس طرح سے کوئی واقعہ ہوتا ہے، اب ودائیگی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ تمام چیزیں ان سے گزرنا ہے، تو آپ اس سے بڑے واقعات کو دیکھیں جو ہوئے ہیں، اور اس سے انسان کو پھر صبر آتا ہے، وہ صبر حاصل کرتا ہے، اور اللہ رب العزت سے یاد رکھیں توفیق طلب کریں کہ اللہ اس حالت سے ہم کو نکال دے۔ تو سب سے پہلا کام آزمائش سے جو بھی شخص گزر رہا ہے اس کو ہم صبر کی تلقین کریں گے، اطراف کے لوگ صبر کی تلقین کریں گے، اور وہ خود بھی صبر کریں، جس کے لیے یا تو نصیحت اور واعظ کی جائیں گی یا پھر اس کو ایسے واقعات سنائے جائیں گے جو اس سے زیادہ صبر کے تھے، جس سے اس کو صبر آ جائے اور وہ اس پہ ڈٹ جائے اور اس تکلیف سے، اس آزمائش سے گزر جائے آسانی سے، یاد رکھیں۔ اور صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے، بہرحال طویل حدیث ہے، بس مفہوم کے طور پہ کچھ باتیں اس کی بہرحال رکھ رہا ہوں، یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک مثال موت کی لے لیجیے، اس میں صبر کرنا ہے، تو مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی کے بیٹے کو موت دے دیتا ہے، مطلب ایک انسان والد حیات ہے اور بچہ اس کا مر گیا، تو چھوٹا بچہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم نے کیا میرے بندے کی جو بیٹے کی روح نکال لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں آپ کا حکم تھا، ہم نے اس کی روح نکال لی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے پھر اس نے کیا کیا، اس کے بارے میں حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ اس نے تیری حمد اور تعریف کی، تیری بڑائی بیان کی، الحمدللہ کا اس نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ تو بچے کی موت پر صبر کیا، نتیجے میں بیت الحمد پایا، دیکھ رہے ہیں آپ، تو صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، صبر بڑی اہم چیز ہے، تو یہ ایسی چیز ہے، یاد رکھیں، اس کا بدلہ سوائے جنت کی کچھ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے کی 2 نعمتوں کو چھین لیتا ہے، جس سے روایت میں علماء لکھتے ہیں آنکھیں مراد ہیں، ایک انسان اندھا ہو رہا ہے اب، تو اللہ تعالیٰ جب اس کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ آنکھیں جاری ہے ایک انسان کی، تو وہ صبر کر رہا نہیں، اللہ بس تیری طرف سے تھا، بینائی چلی گئی، کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کو سوائے جنت کے اور کچھ بدلہ نہیں ہے۔ تو ایک بیماری کے نتیجے میں اس کو جنت ملی، ایک موت کے بدلے میں اس کو جنت ملی، ہے نا، جنت میں گھر ملا، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو صبر کے بدلے ریٹرنز بہت ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو کہتے بڑا قدردان ہے اپنے بندوں کے معاملے میں، اور وہ ذرہ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کے ان کی مغفرت اور ان پر رحم کرنا چاہتا ہے اندر۔ تو ہر اوکیجن، ہر ایونٹ، ہر حالات، ہر آزمائش کو ہم ریوارڈ گیننگ، جس کو کہتے بدلہ لینے، اللہ سے اجر لینے کا موقع بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے بچے کی موت پر صبر، بیت الحمد، آنکھوں کے جانے پہ صبر، جنت، ہے نا، تو کئی چیزیں ایسی، اور میں ایک لاتعداد چیزیں کہہ سکتا ہوں، سمجھ رہے ہیں، تو لہٰذا صبر بڑی اہم چیز ہے۔ تو صبر بہرحال ایک اپنے آپ میں ٹاپک ہے، اور آپ کو دیکھنا ہے تو آلریڈی میرا ریکارڈڈ ٹاپک ہے صبر کا بیان۔ بہرحال پہلا کام صبر، دوسرا کام کیا کرے، یاد رکھیں اللہ سے مدد طلب کرے، دوسرا اہم کام۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صبر ٹھیک ہے کر بھی لے گا کبھی تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرنا چھوڑ کر پہلے اسباب کے لیے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اسباب کے لیے۔ جیسا مثال کے طور پر ایک انسان اچانک کھڑے سے گر گیا، تو آپ کہیں اللہ کا تذکرہ کرے، ذکر کرے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کو کیا ہو چکا ہے، یا اللہ اس کے ساتھ حالات وہ کر رہا، اور پھر بھاگے بھی۔ ہمارے پاس وہ اللہ سے مدد طلب کرنا چھوڑ کر سب کچھ ہو رہا ہے، بآخر جب فری ہو رہے تھے مدد طلب کرے، وہ اپنے نفس کو عادت ڈالے، سب سے پہلے دعا، سب سے پہلے دعا۔ جیسا مثال کے طور پہ آپ نے کوئی حادثہ دیکھا، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، حادثہ دیکھے تو ارے باپ رے، اماں کے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو پہلے اللہ کو یاد کیا،
یا پھر فون لگاؤ، ایمرجنسی بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، دواخانے لے کے بھاگو، سب ہے سب ہے، لیکن چند جملے اللہ کے ذکر کے کرے اور پھر آگے بڑھے۔ ہر مصیبت پہ دعا، ذکر، اللہ کو یاد کرنا، مدد طلب کرنا، یہ سب سے اہم چیزیں یاد رکھیں۔ اس کے بعد سارے اسباب ڈھونڈیں آپ، مطلب اس سے نہیں روکا جا رہا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ صرف ذکر ہی کرتے بیٹھیں گے، نہیں، اسباب سارے ڈھونڈیں۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اسباب کی تلاش میں فوراً لگ جائے، لیکن ہوتا یہ کہ اسباب تلاش کی جاتے اور اللہ کو یاد کرنا، دعا کرنا بھول جاتے ہیں ہم لوگ۔ میں اگر کسی کو دیکھ رہا ہوں تو دعا کروں اس کی مصیبت ہٹنے کے لیے، میں ایک تھرڈ پرسن ہوں۔ جو لوگ ڈائریکٹ انوالو ہے اس مصیبت میں، جیسا اس کے رشتہ دار وغیرہ تھا، وہ ڈائریکٹ دعا کرے چونکہ ان پہ مصیبت آئی ہے۔ جو شخص سے یاد رکھے اس کا بھی یہی کام ہے، اگر وہ ہوش اور حواس میں تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ سے مدد طلب کرے کہ اس حالت سے مجھے نکال، اور بعد میں سارے اسباب کو تلاش کرے، چونکہ اسباب کو تلاش کرنا بھی سنت اور یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دوسرا کام جو سب سے اہم کرنا ہے، یاد رکھیے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ باقی مددیں تو ہم خود کرتے ہی، یہ نیچرل وے ہے، یاد رکھیں، لیکن اللہ سے مدد کے بعد یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ اکبر، یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، اور پھر شروع آپ جو پھر اسباب یہ وہ اٹھانا، بھاگنا، دواخانہ سب کرتے رہیے، لیکن اللہ سے مدد سب سے پہلے طلب کیجیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے، یاد رکھیں، چونکہ ہمارے پاس وہ تربیت، وہ ٹریننگ گھروں سے ملتی نہیں، یاد رکھیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسی کتنی ماں ہیں جو کسی دکھ اور مصیبت پہ اللہ کو یاد کرتی چلا کر، یا چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، نہیں چلا رہے ہیں، ماں کو پکار رہے ہیں، باپ کو پکار رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، رب کو نہیں پکار رہے ہیں سب سے پہلے، تو بچہ تربیت نہیں پاتا ہے ماں سے۔ کہ ایک ماں ہے، اس کو جب دیکھتی ہے کوئی پریشانی اللہ اکبر کہتی ہے، سارے بچے اللہ اکبر کہنے والے رہیں گے، ہر دکھ مصیبت پہ یہ الفاظ پہلے نکلیں گے، پھر سارے کام کریں گے۔ ہمارے پاس وہ معاملہ نہیں ہے، تو تربیت سے ہی شروع نہیں ہوتا ہے، نہ مطلب ہمارے بچوں کے ایسے نظم ہے جہاں جا کر وہ سیکھے کہ کیا کرنا ہے، نتیجتاً یاد رکھے جو چیزیں ماحول سے، اثرات سے آتی وہ ہمیں نہیں پائی جاتی، تو لہٰذا یہ کام کرنا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا۔ مصیبت اور آزمائش، دکھ اور تکلیف، بیماری اور ظلم اور ستم، سب میں اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، دعا کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اور اس کے بعد سارے اسباب اختیار کرنا ہے، اس سے میں نہیں روک رہا ہوں، لیکن پہلا کام کرنا ہے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ اور مختلف حالات میں مختلف انبیاءوں نے مختلف دعائیں کی ہیں۔ دعاؤں کی ایک بہترین کتاب ہے سعید بن علی بن وحف القحطانی کی حصن المسلم۔ ایسے حصن المسلم نام سے کئی کتابیں ہیں، لیکن یہ بڑی مستند کتاب ہے، 300 سے زیادہ دعائیں ہیں، ہر دکھ، مصیبت، تکلیف کے اندر بھی، اور ساتھ میں نماز، روزہ وغیرہ سب ہے اس کے اندر۔ انہوں نے سارا ڈے ٹو ڈے لائف میں جو جو چیزیں آتی سب کور کی، پاکٹ سائز میں آتی رکھیں۔ اس میں انبیاءوں کی دعائیں ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام مالداری سے نکل کر ایک مصر میں کیس شروع ہو گیا، دوڑ کر بھاگ کر جو ہے پہنچے، تو وہاں آپ نے ایک دعا کی اپنے غربت کے ہٹانے کے لیے، ہے نا، مدد کے لیے اللہ، چونکہ اب سب کچھ جا چکا تھا ان کا، تو وہاں دعائیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ایک مصیبت میں ہے، جانور نے نگل لیا ہے، ہاں ایک دعا کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ دعائیں ملیں گی، انبیاءوں کی مختلف دعائیں مختلف حالات پر، تو آپ کو ساری دعائیں ملیں گی۔ یہ دعائیں سب سے مضبوط، سب سے جامع دعائیں، یہ وہ دعائیں جو اللہ کے سب سے محبوب بندے انبیاء نے کیے، جو اللہ رب العزت نے ان کو تربیت دی تھی۔ یہ دعاؤں کو چھوڑ کر بھی ہم پاس مسئلہ عجیب و غریب دعائیں ہم نے پتہ نہیں نکال لی، تو مستند دعائیں، ثابت شدہ دعائیں، اور اس کے علاوہ اگر عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں دعائیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انسان کو عربی نہیں آتی ہے، جو دعا وہ کر سکتا ہے، دعاؤں سے معاملہ شروع کریں گا، یا اللہ ہماری مدد کر، یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، یا اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کر، یا اللہ اس مصیبت کو برداشت کرنے کا صبر عطا فرما، اور پھر آگے کام شروع ہو جائیں گے۔ تو دوسرا کام اللہ سے مدد طلب کرنا دعا اور اذکار کے ذریعے۔ تیسرا کام یاد رکھیں، جو آزمائش سے گزر رہا ہے اس کے لیے یاد رکھیں، ڈٹ کر ہمت سے اس آزمائش کا سامنا کرنا، ڈٹ کر اور ہمت سے اس آزمائش کا سامنا کرنا، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ کبھی کبھار آزمائشیں آتی ہے، وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتی ہے اور ہم ہمت ہار جاتے ہیں، یہ اطراف کے لوگوں کا کام ہوتا ہے، اس شخص کا بھی ظاہر سی بات ہے کوشش کرنا چاہیے ایسا کرے، لیکن کبھی انسان ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کے اطراف کے لوگوں کا کام ہوتا ہے اس کو ہمت دلائے کہ ڈٹ کر اس مصیبت سے آپ کو گزرنا ہے، پریشان مت ہوئیے، دنیا میں کئی لوگ ایسی مصیبتیں آئی اور گئی، رب العزت نے مصیبت دی ہے تو وہی ٹالنے والا ہے، آپ بس صبر کیجئے، اللہ سے اجر طلب کیجئے، اور حالات انشاءاللہ سے گزر جائیں گے، ہر مشکل کے بعد آسانی کا ایک مرحلہ اللہ لاتا ہے نا، یہ سب چیزیں ان کو کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسے لوگ یا وہ خود انسان یا ایسے لوگ موجود نہیں جو اس کو ہمت دلائے کہ ڈٹ کر اس مصیبت کو سامنا کرنا ہے، اسباب کو تلاش کرتے ہوئے نہیں دلایا جاتا ہے، ہمت توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جہاں انسان بیمار ہے وہاں موت کے واقعے سنا جا رہے ہیں، مطلب بتا دیا جا رہا ہے کہ اب یہ جانے والے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہمت دلانا چاہیے، اللہ رب العزت سے ایک آس بولتے ہیں نا اردو میں، آس رکھنا چاہیے، ایکسپیکٹیشن رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو تو مرنے والے، فلاں ہو تو مرنے والے، بیمار ہو تو مرنے، ایسا نہیں ہوتا ہے، کئی بار ہم نے دیکھا کہ ایک ول پاور ہوتا ہے، جب انسان ڈٹ جاتا ہے کسی مصیبت کے سامنے، رب العزت اس کو نکلنا آسان کر دیتا ہے، اس کو ہم ول پاور بولتے ہیں، اس کے اندر سے ایک طاقت اس نے لگا دی، ہمت نہیں ہارا،
لڑ گیا بیماری سے، گزر گیا اس فیز سے، لڑ لیا اس ظلم سے، گزر گیا اس ظلم کے فیز سے، غربت کے فیز سے، زندگی میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ہمت چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمت دلانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمت حاصل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ذرا ذرا سی مصیبت پہ لوگ اپنی جان لے رہے ہیں۔ جان لینے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کیا ایسی مصیبت میں جان لے سکتا ہوں؟ اللہ رحم کرے انسانیت پر کہ لوگوں نے ایسے قوانین بنا دیے، دنیا کے ایسے کئی ملک ہیں، اور اللہ ہمارے ملک پہ بھی رحم کرے، یہاں ایسا قانون اب بننے جا رہا ہے، یاد رکھیں، جس میں اجازت ہوگی کہ اگر تکلیف آپ کو زیادہ لگتی ہے تو آپ خود اپنے آپ کو ختم کر لے سکتے ہیں، اس کو مرسی ڈیتھ بولتے ہیں۔ دنیا کے ممالک میں یہ لیگل ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں زہر کا اور مر جاتے ہیں، لیگل ہوتا ہے، پورا دواخانے میں جاتے ہیں، اپنی وصیت لکھ دیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ بہت بری بات ہے، چونکہ ہمت ہار جاتے ہیں مصیبتوں سے، دکھ سے، بیماریوں سے، تکلیف سے، بڑھاپے سے، بچوں کی جو ہے نافرمانیوں سے، کچھ بھی لائف میں دیکھیے کیسے کیسے لوگ اور کیسے کیسے حالات سے گزرتے ہیں، میں نہیں جان سکتا ہوں یا بتا نہیں سکتا ہوں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، بکھر کر ڈپریس ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو کر ان کو برے برے خیالات آتے ہیں، اور کبھی مرنے کی سوچتے ہیں، مار دینے کی سوچتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے یہ نہیں کرنا ہے، ہمت دلانا ہے اس کو۔ لوگ عجیب و غریب ایسے ایسے حالاتوں سے، دکھ سے، تکلیفوں سے نکلے ہیں، جن کی سٹوریز، جن کی کہانیاں پڑھ کے آپ متاثر ہوں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو صبر دیا، کیسے نکلے اس دکھ سے، ہم نے بھی ہمت کرنا چاہیے۔ تو ہمت مت توڑیے لوگوں کی، حتیٰ کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ اب کوئی چانس نہیں ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت اچھا گمان رکھیے، حسن زن یہ بہت بڑی عبادت ہے، معلوم آپ کو؟ اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ عبادت ہے اپنے آپ میں، چونکہ بد زنی، بد گمانی رکھنے سے گناہ ملتا ہے، چونکہ وہ کئی چیزوں پہ آپ کو عمل کرنے لگاتی ہے، تو یہاں حسن زن عبادت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جیسا گمان رب کے ساتھ کرتا ہے، رب اس کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حسن زن رکھیے اللہ رب العزت سے، ہر حالت سے انشاءاللہ عزیز گزر جائیں گے آپ، کوشش تو کیجئے، لڑیے حالات سے، اطراف والے بھی ہمت دے، بیماری ہے تو بیماری سے کیسے لوگ شفا یاب ہوئے اس کے واقعات سنائیں، موت کے قصے نہ سنائیں ان کو، شفا یاب کیسے ہوئے سنائیں۔ اس کے بعد اگر کچھ حالات اونچ نیچ ہوتے ہیں تو یہ بھی بتایا کہ حالات اونچ نیچ ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں صبر کرنا ہے، چونکہ اس کا بدلہ جنت ہے انشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں یاد رکھیں، ہمت دلانے والی بات ہے۔ بہرحال ہمارے پاس اس کی بڑی کمی ہے، نہ عورتیں نہ مرد ہمت دلانے کے بدلے ہمت توڑنا اور چور چور کر دینے کی بہرحال حرکتیں لوگ کرتے ہیں، بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ انسان بھی ہمت رکھے، اطراف والے بھی ڈٹ کر اس کو ہمت کے ساتھ اس تکلیف اور مصیبت کو اٹھانے کی جو ہے نصیحت کرے۔ چوتھی چیز یاد رکھیے، اللہ سے اس کا اجر طلب کرے۔ جب بھی کوئی مصیبت، دکھ، تکلیف آئے تو ہم ہمیشہ اللہ سے اس کا اجر طلب کریں، یا اللہ میں اس کا اجر طلب کرتا ہوں اس تکلیف کا تجھ سے، میں تیری خاطر اس کو برداشت کر رہا ہوں، میں جنت کی خاطر اس کو برداشت کر رہا ہوں، میں جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں، صرف تیری خاطر اجر طلب کرے اللہ سے، اس کا ریوارڈ ہے۔ یاد رکھیے، جب بندہ کسی تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور اللہ سے اجر طلب کرتا ہے، اجر طلب کرنے کی نیت سے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے؟ اجر دیتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ پارٹ بھی ہم بھول جاتے ہیں، ہم اللہ سے اجر طلب کریں، یا اللہ میں اس مصیبت سے، غربت سے، دکھ سے، ظلم سے، ستم سے، برائی سے، تکلیف سے، ذہنی تکلیف سے، ڈپریشن سے، وغیرہ وغیرہ سے گزر رہا ہوں، میں تجھ سے اس کا بہترین بدل چاہتا ہوں۔ اب وہ بدل دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا میں تبدیل کر دے، غربت کو مالداری میں تبدیل کر دے، برے حالات کو امن میں تبدیل کر دے، یا پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے۔ تو اجر طلب کرنا بڑی اہم چیز ہے، ہم لوگ اجر طلب نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ بدنیت نہیں ہوتے، لیکن ہم بے نیت ہوتے ہیں، کوئی انٹینشن ہی نہیں ہمارا کسی کام کے پیچھے، نیت ہونا چاہیے۔ اگر ایک مباح کام کے پیچھے بھی نیت اچھی ہو جائے تو وہ بھی اجر دینا شروع کر دیتی ہے۔ کھانا پینا انسانی ضرورت ہے، مباح کام ہے، کرنا ہے، جینا ہے، تو لیکن نیت اچھی کر لے، اس کے پیچھے بھی انٹینشن کہ اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے صحت ہوں گی، اس سے عبادتیں کروں گا، لوگوں کی مدد کروں گا، اچھا جسم ہوں گا تو بہت سارے اچھے کام کروں گا، کھانا بھی آپ کا اجر دینا شروع کر دیں گا آپ کو۔ مثال کے طور پہ گھر میں آپ نے کھڑکی لگائی، کیوں لگائی؟ ہوا آئیں گی، اچھی ہوا تو آئیں گی، لیکن نیت یہ کہ اس سے کوئی مدد کو پکارے گا تو میں چلے جاؤں گا، اذان کی آواز آئیں گی تو میں نماز کو جاؤں گا، ہے نا، اور فلاں ہوں گا، اچھی ہوا تو آنے ہی والی ہے، اس سے وہ فائدے نہیں جائیں گے اس، لیکن انٹینشن بدل کے آپ جب تک کھڑکی لگی اجر دیں گے، کیوں؟ تو آپ کی نیت یہ تھی کہ اس سے یہ فائدے اٹھائے۔ گھر بنائے آپ نے، سب بناتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے بناتے ہیں، اچھی زندگی کے لیے گزارتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ اللہ میں اچھا کر اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس کے اندر میرے بیوی بچے محفوظ رہیں گے، فلاں 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 ہوں گے، تو یہ گھر بھی اجر دیں گا۔ تو مباح چیز کے پیچھے اچھی نیت اجر دینا شروع کر دیتی ہے وہ چیزیں۔ تو لہٰذا تکلیف ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، پریشانی، ظلم ہے، ستم ہے، تو ابھی رونا دھونا، جزا فضا، تقدیر کو کوسنا یہ نہیں کرنا ہے، اللہ سے اجر طلب کرنا ہے۔ اے اللہ یہ مصیبت سے ہم گزر رہے ہیں تیری خاطر، تو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، یہ کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ سے اجر طلب کرنا ہے جب بھی مصیبت سے ہم لوگ گزرے، یاد رکھیے۔ پانچویں چیز یاد رکھیے، بڑی اہم چیز ہے وہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ شیطان کو آپ کو بہکانے کا اس موقع پر موقع نہیں دینا۔ یہاں اگر شیطان کو آپ نے چانس دیا بہکانے کا تو شیطان آپ کو لے ڈوبے گا بھی، یاد رکھیے۔ کیوں؟ تو اب آپ دکھ اور تکلیف میں ہیں، یہاں وہ آپ کو ایسے ایسے خیالات لائیں گا، اللہ تجھے بھلا چکا ہے، اتنی عبادتیں کر کے کیا فائدہ ہوا ہے، گناہگار تو تیرے سے اچھے رہے، ان کو تو کچھ ہوا نہیں، تجھے ہو گیا ہے،
وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر کے ان کو ناراض کر کے امیر ہے. تو اپنے بارے میں سوچ, تو غربت میں زندگی گزار رہا ہے. وہ لوگ تو سب کچھ کر رہے ہیں دنیا کا فائدہ اور پھر بھی ان پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے. تو عبادت کر کے تیرے پہ ظلم ہو رہا ہے, سوچ اپنے بارے میں. اور یہاں آ کر وہ چمٹی لے لیتا ہے, یہاں آ کر وہ بہکا دیتا ہے, یہاں آ کر وہ اجر ضائع کر دیتا. اب دعا بھی گئی, اجر طلب کرنا بھی گیا. اب شروع ہو جاتا وہ مرحلہ جس سے اکثر ہم مسلمان گزرتے ہیں. میں آپ کو ایسے مثالیں دوں گا, آپ کا یہاں یہ سب ہو رہا ہے, اکثر گزرتے ہیں. جزا اور فضا, تقدیر کو کوسنا, اللہ سے بدگمان ہو جانا, نماز اور روزے چھوڑ دینا. حتیٰ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں حق پر تھا ہی نہیں, یہ دینی حق نہیں ہے, میں شاید کسی غلط طریقے پہ تھا, نتیجتاً میرے ساتھ یہ ہوا. یہاں وہ زبردست چھوڑ دیتا ہے لاکیات, زبردست یاد ہے. بچیوں کی شادی نہیں ہوئی, والد نے اللہ سے بدگمانی کر لی. ہو رہا یہ والدائیں والد سنی, پتہ نہیں اللہ بھول گیا ہم کو, نعوذ باللہ. سبحان اللہ تعالیٰ کا علم سب کو گھیرے ہوئے, کسی کو نہیں بھولتا, یاد رکھیے, کسی کو نہیں. اللہ بھول گیا شاید ہم کو, اللہ سنتا ہے نہیں سنتا, میرے کو شک ہو رہا ہے, نعوذ باللہ. یہ الفاظ میں نے سنے لو, ہم نے اتنی دعائیں کی, اور یہ کوئی بہت بڑی مصیبت بھی نہیں کہ جسمانی مصیبت آ گئی, غربت میں مر رہے ہیں, ظالم بادشاہ ان کو مار رہا ہے, روز ایک انگلی توڑ کے, نہیں نہیں. سمپل ٹیسٹ, سمپل روٹین آف لائف بولی, چلے ٹیسٹ بھی نہیں بولیں گے اس کو. زندگی کے اندر جینا ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں کرنا ہوتی ہے, لائف کا ایک پارٹ ہے نا. گاڑی چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں, کوئی آپ کو کٹ مار کے چلا جاتا ہے, کوئی آپ کو ڈیش مار دیتا ہے, کوئی ریش مار دیتا ہے. یہ پارٹ ہے اس ایکٹیویٹی کا جو آپ کر رہے ہیں, ڈرائیونگ. اس سے بھی آپ پریشان ہو جائے تو کیسے ہوں گا. اتنی چیزوں پہ اللہ ہم کو بلا چکا ہے, اللہ بھول چکا ہے, نعوذ باللہ. اللہ سنتا نہیں ہے. اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا, سوال, سبحان اللہ, سوال کرنے لگ جاتے. ان کو 10 بیٹے نہیں مرا, ہمارا ایک بیٹا تھا مر گیا. اللہ نعوذ باللہ کتنا ظالم ہے. یہ الفاظ ہی میں نے سنے. اللہ کو ہمارا ہی بیٹا چھیننا تھا کیا؟ ہم اتنے غریب ہے, پریشان حال ہے. پورے شہر میں, پورے بستی میں مالدار لوگ ہیں, کسی گھر چوری نہیں ہوئی, ہمارے گھر ہی چوری ہو گئی. یہ کیسا اللہ کا فیصلہ ہے, انصاف ہے, سمجھ رہے آپ؟ اب اللہ کے عدل پر, انصاف پر, اس کی بادشاہت پر, اس کے سمیع ہونے پر, اس کے بصیر ہونے پر, اس کے خبیر ہونے پر سوالات اٹھا رہے ہیں آپ, ایک کے بعد ایک. جزا فضا کر رہے ہیں, تقدیر کو کوس رہے ہیں. قسمت میں ایسا کیوں تھا ہمارے, ہم نے تو اتنی نیکی کی, اب ہم فلاں نہیں کریں گے, فلاں نہیں کریں گے, یہ چھوڑ دیں گے, وہ چھوڑ دیں گے, اب تک میں یہ کرتا تھا اب نہیں کروں گا. ایک مصیبت آئی اور لائف چینج ہو کر اچھا مسلمان بننے کے بدلے ایک مصیبت آئی, علم نہیں تھا, لائف چینج ہو کے ایک بدتر مسلمان بن گیا, یا ایک بدتر انسان بن گیا, مسلمان بھی نہیں رہا. یہ ہو رہا ہے, یاد رکھیے, یہ ہو رہا ہے. تو شیطان ایسے موقع پر آ کر اٹیک کریں گا. اسی لیے ایسے ٹائم پر وہ جو میرا تیسرا تھا نا, ہمت دلانا جو پوائنٹ تھا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سب کے لیے, اس کے خود کے لیے بھی اور آس پاس والوں کے لیے بھی. ہمت دلاؤ. جیسا ایک انسان پریشان ہے, اس کی بیٹی کی طلاق ہو گئی, پریشان ہونے کا موقع نہیں, آزمائش, آزمائش, ٹیسٹ ہے. اللہ سے بدگمان ہونے کا موقع نہیں ہے, اچھا گمان رکھنے کا موقع ہے کہ یہ اس کی زندگی میں بہتر نہیں تھا, اللہ کچھ اور اچھا لائیں گے. تھوڑے دن انتظار کرے, حالات ایسے بدل جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ کیا میں بول رہا تھا اور کیا الحمدللہ ہوا میرے ساتھ. یہ ہوتا ہے, یاد رکھیے. تو انسان ہے ہی تھوڑا جلد باز, ناشکرا, یاد رکھیے. ٹھیک, اس چیز کو سمجھنا, یاد رکھیے. جلد بازی, ناشکراپن ہمارے مزاج کے اندر ہے, لیکن ہم کو اس کو دبانا ہے. رب العزت کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنا ہے, خاص طور سے شیطان کے بہکاوے میں بالکل بھی ایسے مواقعوں پر نہیں آنا ہے. اس بات کو آپ یاد رکھ لیں. تو شیطان آئیں گا, بہکائیں گا, بولیں گا تمہارے ساتھ کیوں ہوا, دیکھو تم حق پر نہیں تھے, فلاں تھے, وہ دیکھو کامیاب ہو گیا, مالدار ہو گیا, صحت مند ہے, اور تم دیکھو ایمان والے ہو کہ ایسا نہیں, کافر کامیاب ہو رہے, تم ناکام ہو رہے ہو, فلاں ہو رہے, تم ایسے ہو رہے, وہ بے دین تھا وہ کامیاب رہا, تم بادین ہو کر بھی دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہوا. ایسے ٹائم پہ اعوذ باللہ ابن شیطان پڑھ کے اس کو دھتکاریے, ملعون کو, اور صبر, اس کے بعد مدد طلب کرنا, اور وہ پانی جو اوپر سے آ رہے پھر سے اس پہ شروع ہو جائیے. اور آس پاس والوں کا ایک اہم رول ہوتا ہے ایسے موقع پر, مدد کرنے میں, ڈھارس دینا بولتے ہیں عام زبان میں, سپورٹ کرنا, موٹیویٹ کرنا جس کو کہتے ہیں. یہ ضروری کام یاد رکھیں. تو شیطان کو ایسے ٹائم پہ اس کے بہکاوے میں نہ آئے. اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنا یاد رکھیں چھٹا, وہ یہ ہے, آئی ہوئی آزمائش اور مصیبت کو ہٹانے کی پوری کوشش کرنا ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیسے؟ ہم کو ایسا لگنے لگا کہ آزمائش تو اللہ کی طرف سے ہے, تو اس کو ہٹانا نہیں چاہیے. میں بیمار ہوں تو کنٹینیو کرتا ہوں اس بیماری کو, اللہ کی طرف سے نہیں, یہ سنت نہیں ہے. آئی ہوئی آزمائش اللہ کی طرف سے, ہٹانا یہ سنت ہے. اس کو ہٹانے کی پوری کوشش کیجیے. بیماری ہے تو علاج کروائیے, ظلم ہے تو ظالم کے خلاف بات کیجیے, جو بھی طریقہ ہو ظلم ہٹانے کا وہ کیجیے, غربت ہے تو کمانے کی حلال روزی کی کوشش کیجیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو اس کو ہٹانا ہے. مصیبت ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, جو فلسفرز ہوتے ہیں, فلسفیہ خیال رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے نا, تو پھر اس کو انڈیور کرنا, گزرتے رہنا, مطلب اس کو ہٹنے نہیں دینا. بیماری ہے تو بیماری کنٹینیو ہونے دو, چلو اس سے چونکہ ہم ٹیسٹ سے گزر, نہیں, بے وجہ ٹیسٹ سے نہیں گزرنا ہے. مصیبت کو ہٹانے کی پوری کوشش کرنا. انبیاء کی زندگی دیکھیے آپ, ان پہ مصیبتیں آئی, انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی, دعائیں کی, اس کو برداشت کیا, لیکن ہمیشہ کنٹینیوس سے ہٹانے کی کوشش کی.
تو اس کو ہٹانا بھی ہے. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ابھی اللہ کی طرف سے تو اس کو میں گزارتا رہوں. ایسے ہٹانے کی پوری کوشش. بیماری ہے تو علاج کے ذریعے, غربت ہے تو محنت کر کے, حلال روزی کے ذریعے, اسی طرح مصیبت اور دکھ میں تو جو طریقے ہو سکتے ہیں مصیبت دکھ ہٹانے کے, اس کے ذریعے, ظلم کے تحت ہے تو ظلم کو ہٹانے کے ذریعے, ظالم ہے تو ظالم, جو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوشش کرنا ہے. ورنہ غلط فہمی آ جاتی ہے کہ نہیں اب آپ نے سمجھا دی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو میں تو خامخواہ آزمائشوں سے گزروں گا. نہیں نہیں, ہٹانا ہے. یہ تمام انبیاءوں کی سنت رہی ہے. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم کو اس سے گزرنا ہے. کسی انبیاء نے مصیبت مانگی نہیں اپنے لیے, یاد رکھیں. جو دی گئی اس کو برداشت کیا, صبر کے ساتھ گزرے, شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا, مصیبت کو ہٹانے کی مکمل کوشش کی. اور اس کی کئی مثالیں آپ کو قرآن کے اندر مل سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ندی کے کنارے آ گئے, بنی اسرائیل پیچھے کھڑی ہے, سامنے پیچھے سے فرعون بھی آ رہا ہے, آگے سمندر, اب کیا کریں, مصیبت ہے. اللہ سے دعا کی, اللہ نے حکم دیا, عصا مارا, سمندر 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا. یہ نہیں کہ اب ہمت ہار کے بیٹھ گئے. مصیبت ہٹانے کی پوری یہ نہیں کہ اب تو سمندر, اب کیا کر سکتے ہیں, دعا کرو, اللہ نے معجزہ دکھایا, سمندر کو 2 حصوں میں کر دیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا مصیبت اور دکھ اور تکلیف کو ہٹانے کی مکمل کوشش کرنا ہے. یہ اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ آزمائش اللہ کی طرف سے تو اس کو گزارتے رہو اور یا مانگے اس کو. ٹھیک, تو یہ کام کرنا ہے. اسی طرح جو اگلا کام 7واں کام کرنا ہے, یاد رکھیے, آزمائش کے ہٹنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آزمائش کے ہٹنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہمارے پاس آزمائش ایک بار ہٹ گئی تو آزمائش چالو ہوئی تو آپ دیکھ رہے چہرہ بدل گیا. آزمائش بڑھتی گئی تو عبادتیں بڑھتی گئی. آزمائش چوٹی کو پہنچ گئی تو انسان بھی عبادتوں میں چوٹی کو پہنچ گیا. آزمائش ہٹنے لگی, انسان کے چہرے سے لے کر, اذکار سے لے کر عبادتیں گھٹنے لگی. آزمائش ہٹ گئی, ہم بھی عبادتوں سے ہٹ گئے. اب اگلی بار کب یاد کریں گے, پھر آزمائش جب جائیں گے انشاءاللہ. یہ حالت ہے ہماری. آزمائش آئی تھی سبق دینے, آزمائش آئی تھی ایک لیسن دینے, وہ نصیحت کو حاصل کر کے لائف چینج کرنا تھی. یہاں ہم نے صرف اس فیس کے لیے لائف کو چینج کیا. جب وہ آئی, جب زندگی تبدیل, جب وہ چلے گی, پھر زندگی جیسی تھی ویسی کر لی. بہت بری بات. پھر اللہ رب العزت, یاد رکھیے, یہ تو ایک طرح سے دیکھیں گے, اگر کسی نے اس آزمائش سے ایسے گزرا اور ایسے تبدیل کر لی تو گویا یہ آزمائش اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی. اب وہ عذاب کے لیے انتظار کرے. پھر اس نے سیکھا کچھ بھی نہیں, سے آزمائش سے کہاں سیکھا, اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا. تو لہٰذا آزمائش کے جانے کے بعد یاد رکھیے اس کا اللہ کا شکر ادا کرے. جو اس کا معنی یہ ہوا کہ اپنے زندگی کو اب بدل لیں اور ایک اچھا مومن, ایک اچھا مسلم بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کرے. یہ بے حد ضروری ہے. ہمارے پاس آزمائش کی گزرتی ساری چیزیں ختم. جیسا بچی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے, تہجد بھی چالو والدین کی, ایک بار اللہ نے معاملہ نپٹا دیا تو فرض بھی غائب, چونکہ ہو گیا نا, مصیبت ختم ہو گئی. بیماری آ گئی تو پھر نمازوں میں, اذکار میں, منتوں میں, مرادوں میں سب ہو رہی, اللہ کے لیے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بار چلے گئی تو یہاں منت میں جا 100 رکعتیں پڑھ رہے تھے, اب وہ جو فرائض والی 17 رکعتیں ہوتی, فرض نمازیں اگر گنے نہیں وہ بھی نہیں ہو رہی. تو یہاں 100 رکعتیں ایکسٹرا پڑھ رہے تھے, ابھی فرائض بھی نہیں ہو رہی. وہاں صدقات کے اندر بکرے کے بکرے قربان ہو رہے تھے, یہاں واجب جو زکات ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی. اب چونکہ اب ہو گیا نا مسئلہ, اب جب آئیں گے مصیبت پھر کچھ کریں گے ایسا. تو اللہ کا شکر ادا کرے. مطلب یہ کہ اس مصیبت سے نصیحت لے کر لائف چینج کر کے اب ہم جو ہے جو کام کر رہے تھے اس کو باقی رکھیے, اس میں اضافہ کرتے چلے جائے, چونکہ اللہ نے آزمائش سے گزارا ہے اور ہم کو اس میں نصیحت اور ملی ہے اور ہم نے اپنی لائف کو چینج کیا. یہ بات اہم ہے, یاد رکھیے. اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے, اس بات کا بھی خیال رکھے, جو یہ پوائنٹ ہے اگلا 8واں, وہ یہ ہے کسی کو ہم آزمائش پہ دیکھیں تو اس کی مدد کریں. ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ بھی ہوتی ہے, وہ آزمائش سے گزر رہا ہے یا عذاب سے, میرے کو کیا معلوم, تو میں اس کی مدد کروں یا نہیں کروں. کرو. آپ کو نہیں معلوم ہو کس سے گزر رہا ہے, آپ کا جو کام ہے آپ کرتے رہو, ہے مدد. جیسا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آزمائش ہے یا اس کا عذاب ہے پتہ نہیں یار, اب اگر عذاب میں اس کی مدد کروں گا تو میرے بھی عذاب آ جائیں گے. ویسا نہیں. آپ کو جو دکھ رہا ہے مصیبت, ایک آدمی تکلیف میں, آپ کا کام ہے تکلیف ہٹانا, آپ اپنا کام کیجیے. اس کے ساتھ کیا ہے وہ ہو رہا ہے, وہ اس کے لیے آزمائش ہے, عذاب ہو رہا ہے. چونکہ غلط فہمی ہوتی کبھی, زلزلہ آیا تو لوگ بچ گئے, تو زلزلہ تو عذاب جن پہ آتا ان پہ آتا, تو کیا میں بچانے جاؤ, ریسکیور کو جاؤ. جو بچ گئے وہ مبتلا نہیں ہوئے نا, مطلب زندہ رہ گئے, اس کا مطلب ان پہ عذاب نہیں تھا. وہ اگر ویسا وہ بات کو مان بھی لے کہ عذاب والوں پہ ہی زلزلے آتے ہیں تو بھی بچ گیا نہیں ہے, تو اب تھوڑی اس پہ عذاب ہوا ہو, تو جانا چاہیے. تو ہم لوگ عجیب و غریب سوچ رکھتے ہیں, تو نہیں, جو آزمائش سے گزر رہا ہو یا دکھ سے یا عذاب سے بھی, ہم کو چونکہ نہیں پتا, ہم ظاہر دیکھ کر اس کی مدد کرنے کی مکمل کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہم لوگ ورنہ آگے نہیں بڑھتے, تو ہم مدد کریں گے تو جو آزمائش سے گزر رہا ہے اس کی جو کچھ مدد ہو سکتی ہے. ورنہ کچھ لوگ کیا ہوتا ہے, ڈکلیئر کر دیتے, ہاں وہ عورت کے ساتھ ہو رہا ہے نا, ارے بہت گناہ گار تھی تو اس کے ساتھ تو نہیں, ہم کیوں مدد کریں, وہ تو گناہ گار ہے نا. نہیں, ہم جو دیکھ رہے ہیں, جو ظاہر دکھ رہا ہے, اس کو مدد کی ضرورت ہے, ہمیں کام ہے مدد کرنا, یاد رکھیں. اسی طرح آخری پوائنٹ یاد رکھیں, جو پچھلی بار میں لے چکا ہوں, خالی اب دہرا رہا ہوں, یہ ہے کہ مشکلوں سے گزر کے ہی آسانیوں کے راستے یا کامیابی کے راستے کھلتے ہیں.
تو یہ بات سب سمجھ لیں، مشکلوں سے گزر کے ہی، دکھوں سے گزر کے ہی، تکلیفوں سے گزر کے ہی، ستم سے گزر کے ہی آسانی کے راستے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی دعوت، اس کے بعد آپ کی ہجرت، اور اس کے بعد ساری چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، مثالیں اور دیگر انبیاءوں کے تمام کے واقعات، ایمان لانے سے پہلے کتنی آرائشوں کی زندگی تھی، ایمان لانے کے بعد کتنی تکلیفوں میں گزرے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین بدلا دیا۔ تو اس کو ہم دیکھیں تو لہٰذا ہر اچھے کام سے پہلے آپ کو مصیبت، دکھ، تکلیفیں اٹھانا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے، اور دنیا میں اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ انسان اپنی پیدائش کو دیکھے تو مان جائے گا کہ بھائی یہ بات تو سچ ہے۔ اس کی پیدائش دیکھے کتنی مشکل میں ہوتی ہے، اس کے پیدائش دیکھے اس کی ماں کو کتنی تکلیف دے کر ہوتی ہے، اس کی پیدائش دیکھے اس کے باپ کے لیے کتنی مصیبت ہوتی ہے نا، لیکن اس کے بعد دیکھیے تو ہر چیز ایسی ہوتی ہے، اس کی شروعات تکلیف سے ہوتی ہے، آزمائشوں سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد بہترین بدلہ ملتا ہے۔ تو اللہ کا طریقہ اور یہ سنت ہے، اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے۔ ہم نے پہلے دیکھا آزمائش سے کون گزرتا ہے، اور آج کے اس لیکچر میں یا اس جمعہ کے خطبے میں ہم نے دیکھا کہ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں تو کیا اعمال ہے جو مجھے اور آپ کو آزمائشوں سے گزرتے وقت کرنا ہے۔ یہ چند باتیں جو مناسب تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو کچھ مصیبتیں اور تکلیفوں سے لوگ دنیا میں جو گزر رہے ہیں ان تمام کی جو مدد کرے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو دکھ، تکلیف اور مصیبت اور آزمائشوں میں صبر عطا کرے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگ جو دنیا میں ایسے چیزوں سے، اس حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی جو مدد کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آزمائشوں سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بہرحال ایک بات رہ گئی تھی جو ضروری میں سمجھتا ہوں، یہ ہے کہ آزمائشوں کو مانگنا نہیں چاہیے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، میں بھول گیا تھا، مانگنا نہیں چاہیے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک صحابی کو شدید بخار آ گیا اور بخار میں کپ کپا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ ان کے پاس گئے، آپ نے جا کے پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ، تو نے کوئی دعا مانگی تھی ابھی؟ تو ہاں میں نے ایک دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ تو کہا میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ میں نے جتنے گناہ دنیا میں کیے تھے مجھے یہیں اس کا بدلہ دے دے، مطلب مجھے عذاب دے دے اس کا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی دعا نہیں مانگتے، جب دعا مانگنا تو یہ مانگو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میرے لیے دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر، مجھے آنکھ کے عذاب سے بچا۔ یہ نہیں کہ انسان مانگے، تو لہٰذا مانگ کر مصیبت لینا نہیں چاہیے۔ گناہ ہوئے بھی ہے تو اللہ سے توبہ کرے، مصیبت مانگ کے اس کا بدلہ نہ لے۔ جیسے اس صحابی نے کیا کہہ دیا تھا، بدلہ مجھے ہی دے دو، نہیں، اللہ سے توبہ کرے، توبہ کے ذریعے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، گویا آپ کو ٹیسٹ سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو مانگ کر بہرحال نہیں لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم تمام کو صبر عطا کرے اور صبر کے ساتھ مصیبتوں کو گزرنا آسان کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔